السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس آیا، چل رہا ہے۔ توشہ خانہ جس میں گھڑی چور کے نعرے لگے کیس آیا، چل رہا ہے۔ سنا تھا، دیکھ رہے تھے کہ یہی کیسز ہیں جس پر عمران خان صاحب کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ پھر ٹیرین وائٹ کیس آیا تو لگا کہ وہ کیس شاید اتنے مضبوط نہیں ہے، اب پھنسانا ہے تو ٹیرین وائٹ کا کیس آ گیا ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ گل عدت پہ آ گئی ہے۔ آج مفتی سعید صاحب یہ آپ کے سامنے ہیں، ان کی ایک ویڈیو بھی آج ہی آئی۔ اتنی سردی میں یہ گرم جیکٹ پہنے ویڈیو اس گرمی کے موسم میں اس وقت آ گئی سامنے منظر عام پر۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بات واقعی اب عدت پر آ گئی ہے؟ اور اگر گل عدت پہ آ گئی تو میرا خیال ہے صلح کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے کیسز کریں، اس ملک کے عدالتی نظام کا اس طرح مذاق نہ بنائیں۔ یہ ویسے بھی کیس جو یہ عدت کا کیس ہے، اس کے بارے میں ہم آپ سے جو لیگل پوزیشن ہے اس کی، یہ وائڈ نہیں ہوتا، یہ عدالتی فیصلے اس پر آ چکے ہیں۔ ارریگولر میرج کنسیڈر ہوگی ہے، اور ارریگولر میرج کا مطلب یہ ہے کہ یا تو جو ہی عدت کا پیریڈ ختم ہوگا یہ ریگولر ہو جائے گی۔ اس کے لیگل بات پر ہم بعد میں جائیں گے، لیکن مجھے بڑی ہنسی آئی جب میں نے مفتی صاحب کو دیکھا۔ یہ تو سی سی کے ممبر بھی رہے، شاید نکاح اتنے کرا دیے عمران خان صاحب کے، ان کو عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی میں بھی دے دیا یا اس کا بھی حصہ بنا لیا تھا۔ لیکن چلیں، آج بڑا پروموٹ کیا گیا اس کیس کو۔ میرا خیال ہے جن لوگوں نے بھی جیسے بھی یہ پروموٹ کر رہے ہیں اس عدت نما کیس کو، یہ کوئی گل نہیں بن رہی۔ مدت اور عدت کی کیسز اگر آپ سائڈ پہ رکھ دیں، اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب۔ سپریم کورٹ اس وقت آج ایک 8 رکنی بینچ بنا ہے۔ لارجر بینچ کی بڑی بات ہو رہی تھی۔ جو قانون بنا ہے اس کے اوپر یہ بینچ بنایا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے۔ 2 بڑے کنٹراسٹنگ ویوز سامنے آئے ہیں۔ عطا اللہ طارر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک قانون جو ابھی نافذ العمل ہی نہیں ہوا، نہ ہی رائج ہوا ہے، اس کو بجلی کی تیزی سے سماعت کے لیے ہم خیال بینچ کے سامنے مقرر کرنا پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ فواد چودھری صاحب اس کا کاؤنٹر ویو دے رہے ہیں۔ اب جب چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے اکثریتی جج صاحبان پر بینچ تشکیل دے دیا ہے تو امید ہے ان لوگوں کی تسلی ہوگی جو سمجھتے تھے کہ بڑا بینچ ہی مسائل کا حل ہے۔ لیکن معاملہ جا کس طرف رہا ہے؟ کل ایک میٹنگ ہوئی تھی، جو رپورٹ ہوئی جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی۔ آج 2 نئی ڈیولپمنٹس ہوئی۔ پہلی ڈیولپمنٹ، نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں مختلف وزارتوں کو جن کو یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا 21 ارب روپے جمع کرانے یا دینے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، نہیں دیے گئے۔ سیکیورٹی دینی تھی، نہیں دی گئی۔ یہ سیکیورٹی، یہ سارے انتظامات کرنے تھے جو سارے انتظامات نہیں کیے گئے۔ اب آپ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا، فیلئر آف دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈر آف دا کورٹ ایز اے فورسائٹ is prima facie disobedience. The consequences that can flow from such prima facie defiance of the court are well settled and known. Every person who embarks upon or encourages or instigates disobedience or defiance of the court can be held liable and accountable. یہ ہے فیصلہ کہ آپ ڈیفائی کر رہے ہیں، یہ ڈیفائنس ہے کی جو ڈس اوبیڈینس کرے گا لائبل ہوگا کورٹ کے آگے، اور آپ نتائج اس کے جانتے ہیں۔ دوسری طرف 8 ممبر بینچ بھی بنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ یہ 8 ممبر بینچ میں ان ججز میں سے کوئی جج شامل نہیں جس نے اضافی نوٹس دیے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کا حصہ نہیں، منصور الحق صاحب اس کا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کا حصہ نہیں، معافی چاہتا ہوں، جسٹس مندو خیل صاحب اس کا حصہ نہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کا حصہ نہیں، اور یہ جو 8 رکنی بینچ ہے یا افریدی اس کا حصہ نہیں ہے جنہوں نے اضافی نوٹس دیے تھے۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ راجہ سلمان اکرم صاحب موجود ہیں۔ راجہ صاحب آپ کا شکریہ۔ ہمارے ساتھ عامر زیاد صاحب جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ، کوشش کریں گے۔ فواد چودھری صاحب بھی بات ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ سلمان صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ دونوں میں سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ کے لیے کون سی ہے؟ جو الیکشن کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ نے وہ، یا 8 ممبر بینچ، یا دونوں ہی؟ میں تو یہ پریشان ہوں، فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ آخر اس میں زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ کون سی ہے، زیادہ خطرناک کون سی ہے حکومت کے لیے؟
دیکھیے اس میں معاملہ صرف حکومت کے لیے خطرناک ہونے کا نہیں ہے. میں بہت اس وقت اگر میں کہوں متفکر ہوں تو آئین کے عمل درآمد کا معاملہ ہے. جی آئین کی عمل درآمد کا معاملہ تو ہے ہی. جو الیکشن والی بات ہے اور یہ واضح ہے کہ آئین کی نافرمانی ہو رہی ہے. کوئی 3 ممبر بینچ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہو رہی, آئین پاکستان کی نافرمانی ہے. اور یہ نافرمانی تسلسل سے جنوری سے ہو رہی ہے, جب سے اسمبلیوں کی تحلیل ہوئی ہے. اس معاملے کو عدالت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. جب اسمبلی تحلیل ہوئی, سادہ بات تھی, 90 دن میں پنجاب میں بھی کے پی میں بھی الیکشن ہونے چاہیے تھے, کوئی تنازع کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال ایک تنازع کھڑا کیا گیا. الیکشن کمیشن نے, گورنر صاحبان نے, حکومت نے, دیگر اداروں نے, ہر ایک نے فیصلہ کیا کہ ہم نے آئین پاکستان پہ عمل نہیں ہونے دینا, اور ہم نے اس کی راہ میں جو بھی ہم کوئی مشکل پیدا کر سکتے ہیں, روڑے اٹکا سکتے ہیں, وہ ہم اٹکائیں گے. تو ایک بھرپور نافرمانی کا ایک عمل ہے. لیکن یہ میسج تو کافی سخت ہے نا سلمان صاحب. یہ میسج جو پیرا نمبر 3 میں نے پڑھ کے سنا ہے, ویری ہارش میسج, کہ آپ جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جی بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو معمول کی بات ہے. جب آئین کی نافرمانی ہو, عدالت کی نافرمانی ہو, حکم کی, تو ظاہر ہے پھر توہین عدالت کی کارروائی چلتی ہے, اور اس پہ بھی اگر اطاعت نہ ہو تو پھر سزا دی جاتی ہے اور نااہلی ہوتی ہے. وہ سب کچھ تو ہے. سر یہ تو جب کہتے ہیں فیلئر آف دا فیڈرل گورنمنٹ, آپ کے خیال میں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں کابینہ آ جائے گی. اب یہ فیصلہ اگر کابینہ نے کیا ہے کہ ہم نے رقم فراہم نہیں کرنی, تو پھر کابینہ آ جائے گی اس میں نافرمانی کے زمرے میں. لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی قانون پاس کرا لیا گیا ہے یا کرا لیا جائے گا, جس کے بعد الیکشن کے لیے رقم کی فراہمی جو ہے وہ پارلیمان کی ذمہ داری ہوگی. اور اگر پارلیمان انکار کر دیتی ہے الیکشن کے لیے رقم دینے سے, تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو لیکن آپ حیران نہیں ہوں گے. آئی ایم شور سلمان صاحب, آئی ایم پریٹی شور کہ آپ حیران نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ اصل مقصد ہی الیکشنز نہ کروانا ہے. اس کے لیے راستہ ڈھونڈتے ہیں. کبھی راستہ یہ ہے کہ جی ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, کبھی راستہ ہے کہ پیسے نہیں دینے. ایسا ہی ہے. جی میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہ حکومت, دیگر ادارے جو کہتے ہیں کہ دہشت گردی بہت بڑھ گئی, اب ہم نے کوئی آپریشن کرنے ہیں, تو یہ تمام جو ہیں ایک سمجھوتے کے تحت یہ ایک عمل پیرا ہیں ایک منصوبے پر کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے. اور اب تو یہ بھی آواز اٹھ چکی ہے کہ اکتوبر میں بھی دیکھیں گے کہ الیکشن کرانے ہیں کہ نہیں کرانے. کل غالباً وزیر داخلہ صاحب نے, سر ویسے اس بیان پہ بھی مجھے یقین ہے آپ حیران نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اکتوبر میں بھی یہ سب جانتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے. جی تو اب تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جمہوریت کا خوف طاری ہے حکومت پر اور مقتدر حلقوں پر. وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو اور جمہور کی آواز سامنے آئے. میرے لیے بطور ایک قانون کے طالب علم, ایک آئین سے وابستگی رکھنے والے شہری کے طور پہ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ پورا ایک مجموعہ جو ہے اداروں کا اور افراد کا اور پارٹیوں کا, وہ اس جتن میں جت جائے کہ ہم نے کسی طرح الیکشن نہیں ہونے دینا. یہ بنیادی ترین تقاضا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے جو بالکل واضح ہے کہ بہت اہم ہے, بنیادی ہے, اور ایک منصوبے کے تحت الیکشن کو روکا جا رہا ہے. یہ بات تو اپنی جگہ عیاں ہے, اور اس پہ عدالت اگر کوئی سزا دیتی ہے تو وہ حق بجانب ہوگی. لیکن دوسرا معاملہ اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ملک کا ایک کلیدی ادارہ ہے. کوئی بھی ملک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بغیر بہت دیر نہیں چل سکتا, یا کم از کم ایک اچھا ویسے میں آپ سے ایک سینسیٹیو سوال پوچھوں, نہیں چل سکتا. یہ جو بینچ آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کی لڑائی آپ کو لگتا ہے بڑھ رہی ہے؟ جی ظاہر ہے مجھے یہ بینچ کی تشکیل دیکھ کر ایک طرح سے دھچکا لگا. سچی جو بات ہے, میری خواہش یہ تھی, مجھ سے اگر پوچھا جاتا تو تمام 15 جج صاحبان پر مشتمل بینچ اب بننے چاہیے. دیکھیں آئین کی پاسداری ان تمام 15 جج صاحبان کی ہے. اگر یہ قانون جو بننے جا رہا ہے, جو 20 اپریل کو وجود میں آئے گا, ابھی اس کا وجود نہیں ہوا, اس قانون میں اگر کوئی سکم ہے تو اس کو پوری سپریم کورٹ کے سامنے ان حالات میں رکھ دینا چاہیے جب سپریم کورٹ واضح طور پہ بٹی ہوئی ہے. لہٰذا آدھی سپریم کورٹ کا بھی اس قانون کو دیکھنا میرے لیے تھوڑا سا باعث فکر ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو اندر کی ایک چپکلش اب ہم کہیں گے, مکالمے سے تو بات آگے بڑھ گئی ہے,
اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا اور اس کے اب آگے کیا اثرات ہوں گے، جن جج صاحبان کو باہر رکھا جا رہا ہے ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور رد عمل ماضی میں تو ہم نے دیکھا جو نوٹس آئے، جو ان میں گزارشات کی گئیں یا جو زبان استعمال کی گئی، اس کا بہت دیر پا اثر میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام، پاکستانی قوم کے ذہنوں پہ ہوا ہے اور رہے گا۔ دیکھیے سپریم کورٹ، لیکن سر اس میں یہ پرابلم ہے نا سپریم کورٹ میں، جس آپ نے جن کی بات کر رہے ہیں، ایکچولی مسئلہ یہ ہے، وہ کسی نے کہا گلوز آر آف، یہ متی اللہ جان صاحب کا ٹویٹ میں نے دیکھا تھا، اٹس اے ڈکلیریشن آف وار۔ مجھے لگتا ہے گلوز آر آف آن بوتھ سائڈز، یہ نوٹس کے ذریعے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ دیکھیں اسی لیے آپ کو اور مجھے اس پہ تشویش کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ کوئی فتح کے شادیانے بجانے کا موقع نہیں ہے کہ اب ایک طرح کا فیصلہ ہو جائے گا جو شاید آپ کو اور مجھے پسند ہو، لیکن اب بات اس سے آگے کی ہے۔ اب بات سپریم کورٹ کی بطور ادارے وجود کی ہے، اور جو سپریم کورٹ کا تاثر پاکستان کے عوام کے ذہنوں پہ پڑے گا اس کی ہے۔ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی عدالت اگر اپنا وقار کھو بیٹھے تو پھر دہائیاں لگتی ہیں اس وقار کو حاصل کرنے میں واپس۔ تو اس وقت ہم انتہائی سر وقار ویسے آج کا جو ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں سلمان صاحب، لیکن جو امیجز سامنے آ رہے ہیں، چاہے کسی کے پارلیمنٹ ہاؤس جانے کے ہوں یا جس طرح بینچز بن رہے ہیں، جس طرح لڑائی بڑھ رہی ہے، دیز آر ناٹ گڈ امیجز دیٹ آر کمنگ آؤٹ آف دا سپریم کورٹ۔ لڑائی آپ کی اندرونی ہے، لڑائی سیٹل بھی اندر ہونی چاہیے۔ اس لڑائی میں الائنسز کسی ایک یا دوسرے کی باہر نہ ہونی چاہیے، نہ دکھنی چاہیے کہ بنائی جا رہی ہیں، بن گئی ہیں، یا اس کے اوپر کسی قسم کی امپریشنز آئیں۔ آئی ایگری ود جو بات اطہر من اللہ صاحب نے کیا، انہوں نے صرف ایک چیز بار بار کوٹ ہو رہی ہے روبز کے اندر، پولیٹیشن ان روبز، بٹ اس سے پچھلی لائن سارے بھول جاتے ہیں کہ کوئی پرسپشن آف پولیٹیکل پارٹیزن شپ بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی جج سیاسی ہے، کم از کم یہ پرسپشن بھی نہیں آنا چاہیے۔ میں ذرا عامر ضیاء صاحب، آر دا گلوز آف، واٹ ڈو یو تھنک، کہاں جا رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں معاملہ تو بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور جو آپ نے ابتدائی کلمات بولے تھے نا، اس میں جو آپ نے عدت کا ذکر کیا تھا وہ پنچ لائن ہے، وہ حکومت کی بے بسی کی، اس کی لاچارگی کی، اور میں سمجھتا ہوں کوتا بینی کی اس وقت ایک میٹافر بن گیا، علامت بن گیا، استعارہ بن گیا ہے۔ کیونکہ اگر بات واقعی وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کو کوئی کرپشن کا کیس جو ہے، سارے کیس فزل آؤٹ ہو رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور بات عدت تک پہنچ گئی، تو اسے نظر آتا ہے کہ معاملات حکومت کے حق میں اس کے خلاف کس حد تک۔ اور میں اسی لیے کہا تھا اگر گل عدت پہ آ گئی ہے عامر صاحب، اگر گل عدت پہ آ گئی تو صلح کر لینی چاہیے تھی۔ ہاں پتہ نہیں پھر دوسرا فریق صلح کرنے کے لیے تیار ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں اب بڑا جو پی ٹی آئی ہے، عمران خان کی جو پولیٹکس ہے، وہ تو بڑا سیلف رائٹس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ میں کرپشن ختم کرنا ہے اور میں ان لوگوں سے بات نہیں کروں گا۔ تو بات تو ہے بہت ہی عجیب و غریب ہمارے یہاں تقسیم ہو چکی ہے، اور وہ جو حکمراں اشرافیہ اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے عدالت کو بہت مائکروسکوپ سے دیکھا جا رہا ہے آج کل سپریم کورٹ آف پاکستان کو، لیکن میرا عرض یہ کرنا ہے، اور سلمان صاحب بہتر روشنی ڈالیں گے، کہ سپریم کورٹ مسئلہ نہیں ہے اس وقت، مسئلہ تو ادھوری پارلیمنٹ ہے۔ وہ پارلیمنٹ اس لیے ہے کہ وہاں پر جس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے جمہور اور جمہوریت کے نام پر اور آئین کے نام پہ، وہ ان تمام چیزوں کی نفی کر رہی ہے۔ بات یہ کہ اس وقت تو حکومت چاہے گی کہ جی فوکس پارلیمنٹ سے ہٹ کر سپریم کورٹ پر آ جائے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا جو ان کا توپ خانہ ہے، چاہے ان کے سیاسی توپ خانہ ہے یا ان کا میڈیا کا توپ خانہ ہے، وکلا کا توپ خانہ ہے، وہ تو سپریم کورٹ کو فوکس کرے، لیکن بنیادی تضاد سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے۔ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ججز میں اختلافات ہوں اور ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہو، لیکن مسئلہ یہ کہ آئین پہ عمل کون نہیں کر رہا ہے۔ ایک سیدھا سادہ سا سوال ہے کہ بھئی 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، اس میں آپ ہمیں کبھی کہتے ہیں کہ جی پنجاب اسمبلی غلط تحلیل ہو گئی، کے پی اسمبلی غلط تحلیل ہو گئی، کبھی آپ بھٹو صاحب کا کیس لے کر آ جاتے ہیں، کبھی آپ پتہ نہیں کیا کیس لے کر آتے ہیں جن کا آج کے حالات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ بات یہ کہ اگر اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، غلط ہوئی تھی، تو کسی پی ڈی ایم کے ایم پی اے نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اور پھر کیوں آپ لوگ جو ہے اس پارٹی اس وقت 63 دیکھیں ایک چیز، اس وقت 63 جب اس کی تشریح کی گئی، غلط میرا تو خیال ہے کہ غلط تھی، ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس وقت کسی کو لگا نہیں کہ یہ پاکستان کے پولیٹیکل سپیکٹرم کو اس طرح بدل دے گی۔ سب کا خیال تھا کہ جو 20 بائی الیکشنز ہیں مسلم لیگ نون آسانی سے یہ بائی الیکشن جیت جائے گی، سو نتھنگ ول چینج۔ حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے، پھر ان کو میرے خیال ہے کچھ عرصے کے لیے کوئی سیٹ وارمر وزیر اعلیٰ قائم رکھا گیا تھوڑے عرصے کے لیے کہ آپ چلاتے رہیں کام۔ کس کو پتا تھا کہ 15 سیٹیں کوئی عمران خان یا تحریک انصاف جیت جائے گی، which was the major turning point. I was saying this yesterday also, the political spectrum and the larger scheme of things, this was the
turning point that happened. یہ جو بات درست ہے، لیکن اب تو گلوز اتر آئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہوگا کیا اور ہو کیا رہا ہے. ایک سوال ہے کاچی کا، میں خطا کلامی کہہ رہا ہوں، ایک سوال ہے کہ کیا آپ جو ہیں کسی پلے بک کے تحت کھیلیں گے؟ پلے بک اٹھا کر آپ پرانی پلے بک کے تحت کھیلیں گے. آپ ظاہر آئین اور قانون، اور یہی کیا نا لوگوں نے، اور کس کی طرف سے ہوا؟ پاکستان میں استعمال ہونے والی پلے بک آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلا کرتی ہے. کچھ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں، یہ کوشش چلتی رہنی چاہیے کہ جو بھی ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو. لیکن اس ملک میں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا کرتی، خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، پریفرنسز کے مطابق ہوتی ہیں. جو آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جی مجھے کیا سوٹ کرتا ہے، اس کے مطابق ہی کام ہوتے ہیں. آئین تو ہم حسب ذائقہ حسب منشا اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں سوٹ کرتا ہے. وہ آئین کی دفاع میں کوئی کہتا ہے میں یہ توڑ دوں گا، میں وہ گرا دوں گا، میں وہ ہٹا دوں گا، وہ خالی اس وقت کے لیے ہوتا ہے، اس کو زیادہ سیریس مت لیا کریں. سلمان صاحب، اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ لڑائی پڑ رہی ہے سپریم کورٹ میں؟ کیا ہوگا اب؟ جی ظاہر ہے، دیکھیں اب ہوتا یہی نظر آ رہا ہے کہ جو یہ قانون ہے سپریم کورٹ پروسیجر پاورز کے بارے میں، اس کو غالباً 8 رکنی بینچ روک دے گا قانون بننے سے، سسپینڈ کر دے گا. اس بل کو صدر مملکت کو منع کر دے گا کہ وہ دستخط نہ کریں، اور جو 10 دن کے بعد بذات خود ایک بل قانون بن جاتا ہے، اس عمل کو بھی کسی حکم کے سر اگر یہ اٹھا لیا ہے تو اس کا مطلب تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا. بینچ کو دیکھ کر بھی لگتا یہی ایک اعتراض تھا سب سے بڑا، اور وہی نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس کا ظاہر ایک رد عمل آئے گا، پارلیمان کے اندر سے بھی آئے گا، پارلیمان کے باہر بھی آئے گا، اور جن جج صاحبان کو باہر رکھا گیا ہے ان کی طرف سے بھی آئے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رد عمل دینے میں تو تعامل کا اظہار نہیں کرتے. تو ایک جو افراتفری کی صورتحال ہے، ایک جو کیوس ہے، جو یہ گہرا ہوگا، اور کیوس کا گہرا ہونا، اس افراتفری کا گہرا ہونا کسی طرح بھی ملک اور قوم کے فائدے میں نہیں ہے، جمہوری عمل کے فائدے میں نہیں ہے. اس سے فائدہ انہی کو ہوگا جو اس ملک میں انتشار چاہتے ہیں یا غیر جمہوری قوتوں کا غلبہ چاہتے ہیں. ہم بالکل ان کے ہاتھ میں اب کھیل رہے ہیں. بڑی انفارچونیٹ بات ہے، بٹ ریالٹی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ پلے بک پرانی ہے سلمان صاحب، اس میں وہی پرانے کیریکٹرز اینڈ پلیئرز اور وہی طریقہ کار ہیں، انہی طریقہ کار سے کام چل رہا ہے. راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، اور جو کیونکہ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا اندر کی خبریں ساری سپریم کورٹ کی ان دونوں کے پاس ضرور ہوں گی. ثاقب بشیر صاحب، آپ سے آدھا گلوز اتر گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ یہ تو ایک کل بڑی خبریں آ رہی تھیں، سفید جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، یہاں تو توپیں نکال لی گئی. جی کاشف عباسی صاحب، میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں پچھلے تقریباً 3 روز کی اگر ہم بات کریں تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید برف پگھل رہی ہے، اور اندرونی جو اختلافات ہیں ججز کے وہ اب اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے. جس طرح گزشتہ روز اٹارنی جنرل کی چیف جسٹس سے ملاقات اور چیف جسٹس کی جسٹس قاضی فائزہ سے ملاقات کی بات کی گئی، تو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ ملاقاتیں کوئی غیر معمولی نہیں تھیں، ایک روٹین کا میٹر تھا، اس میں کوئی بھی غیر معمولی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی. ایون جو اٹارنی جنرل آفس کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں، کل یہ خبر آئی تھی کہ جو وزیراعظم ہیں ان کے نمائندہ بن کر یا وزیراعظم سے مل کر وہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ سپریم کورٹ گئے ہیں، اور وہاں پہ کچھ چیزیں کنوے ہوئی ہیں. اس حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز حکومت اور جو سپریم کورٹ یا چیف جسٹس کے درمیان کوئی ایسی ڈیولپمنٹ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جو آگے بڑھ رہی ہو. انٹرنل جو اختلافات ہیں ججز کے، اس حوالے سے بھی آج جو 8 رکنی ایک جو لارجر بینچ بنا ہے اس نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ انٹرنلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اندرونی طور پر جو معاملات ہیں ٹھیک کرنے کے لیے، یا جو ججز یا جن کے اختلافی نوٹ آتے رہے ہیں، جو ججز اختلافات کرتے رہے ہیں، پچھلے جو بینچز تھے ان کے حوالے سے، خاص طور پر جو 184(3) یا بینچز کی تشکیل کے حوالے سے جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں، تو وہ آج کا 8 رکنی بینچ اس کا ایک کلیئر پکچر دے رہا ہے کہ ایک all is not well اور تقسیم ہے. بالکل ٹھیک، آپ یہ کہہ رہے ہیں کلیئر پیغام دے رہا ہے کہ تقسیم موجود ہے. محسن، آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ تقسیم کا پیغام ہے، اور اس کے آگے کیا کیا؟ یہ لڑائی کا بھی کو تبلے جنگ بج گیا ہے، یا ابھی صرف ایک کیس کیا تھا؟ کیونکہ کل تو کہا جا رہا تھا ملاقات بڑی اچھی ہوئی ہے. دیکھیے بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تمام تر جو لڑائی اس وقت شروع ہوئی ہے نا، جو اس وقت ملک میں آئینی بحران ایک چل رہا ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ آئین کا آرٹیکل 224 سب کلاس 2 ہے. یہ نہیں کہ اس ملک میں 90 روز کے اندر الیکشنز کروائیں.
اس اہم آئینی یہ جو اہم آئینی پوائنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے بہت جو ڈویژن ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس میں انٹرنلی جو ایشوز چل رہے ہیں، ایکسٹرنلی سپریم کورٹ آف پاکستان پر جو اٹیکس کیے گئے ہیں ریسنٹلی، آپ اگر اس بل کی بات کریں جس کی اب کل 8 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا، تو یہ بھی جو حکمران جماعتیں ہیں ان کی طرف سے غصے کا اظہار تھا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا کہ آئین کے آرٹیکل پر آپ آئین پر عمل کراتے ہوئے 90 روز کے اندر یا کم سے کم تو یہ رد عمل تھا حکومت کا یا پی ڈی ایم کا کہ قانون سازی کر دی گئی؟ یہ اب جواب ہے سپریم کورٹ کا کہ 8 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے؟ محسن دیکھیے بالکل جواب ہے. آپ دیکھیں نا جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلسل چیف جسٹس آف پاکستان کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، سپریم کورٹ کے کچھ ججز کو. ایک دیکھیں ابھی تو ریسنٹلی ایک ہی قصور نظر آ رہے ہیں ان ججز کا کہ یہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق آپ انتخابات کروائیں. آپ یہ تو بتائیں کہ یہ کیا کوئی غلط بات کی جا رہی ہے کہ 90 دن میں جو انتخابات ہیں وہ آئینی تقاضا ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی حد الامکان ہر ممکن کوشش کی ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے کورٹ کے اندر اسے کم کیا جائے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہو رہا، زیادہ بہتر سمجھتے لیکن وہ نہیں ہو رہا. دیکھیں بھائی صاحب وہ ماسٹر وہ نہیں ہو رہا. وہ جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے، ہر روز آتے دن کے ساتھ یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. ثاقب بشیر صاحب، پر پارلیمنٹ قانون سازی پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے. اٹ از دیئر جاب ٹو فارمولیٹ لاز، قانون بنانا. اور اس میں اکثریت لوگوں کا خیال ہے کہ 3 سے 5 لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ کون سا 184(3) کے تحت اٹھانا ہے کیس یا کیا بینچ بنے گا، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. مور پیپل ڈیسائیڈ، ہیں بھی ججز سارے. بالکل جی بالکل، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور ہم اگر جو ہماری جوڈیشل ہسٹری ہے اس پہ نظر دہرائیں تو سابق چیف جسٹس افتخار چودھری جو ہے ان تب سے لے کر آج تک یہ ایک ڈیبیٹ رہی ہے ود ان جوڈیشری اور آؤٹ سائڈ جوڈیشری کہ جو اس قسم کے 184(3) کی جو پاورز ہیں یا بینچز کی تشکیل ہے، جو فکسیشن ہے اس کے حوالے سے، یہ اس میں کوئی ایسی ریگولیٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ ود ان جوڈیشری بھی ایک ڈیبیٹ رہی ہے. اور بظاہر جو بار کاؤنسلز کہتی رہی ہیں، سب کہتے رہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ بینچ 8 رکنی بینچ اب پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان کسی نئی محاذ آرائی کی وجہ بنے گا؟ پہلے ثاقب بشیر صاحب آپ. جی بالکل، بظاہر تو اسی طرف جو ہے وہ سینیریو لگ رہا ہے کہ اسی طرف جائے گا. اور کل پہلی جو ہے وہ سماعت ہے اور اس میں جو میں دوبارہ اس پہ جاؤں گا کیونکہ وہ ایک بڑا کلیئر جو پوائنٹ ہے، ایک ڈائریکشن ہے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے. کیونکہ جو بینچ کی تشکیل کے حوالے سے جو دیگر 7 ججز ہیں ان میں سے 3-4 ججز اپنی ایک اوپینین دے چکے ہیں کہ جو ریگولیٹ نہیں ہوئی بینچز کی تشکیل اور جو چیف جسٹس کی پاورز ہیں، آج اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک جو ہے وہ ہمیں عملی طور پر یہ نظر آیا ہے کہ جہاں پہ اتنی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ بینچ جو ہے وہ ایک اور سینیریو جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ پرسپشن کیوں بن رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا جیسے ہی بینچ بنتا ہے تو انکلوڈنگ جو رپورٹرز ہیں یا عام عوام ہے یا پبلک ہے، جو لوگ ہیں جو رائے قائم کرنے والے ہیں، وہ ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ اس بینچ سے یہ فیصلہ آئے گا، وہی فیصلہ آتا ہے. تو یہ جو پرسپشن ہے یہ تو سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے، افسوسناک ہے. یہ بڑے سالوں سے ہو رہا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ پتا ہو کہ بینچ اگر یہ ہے تو یہ پہلے سے تقریباً ایک آپ ایجوکیٹڈ گیس کر سکتے ہیں کیا ہوگا. آخر میں یہ بتائیے گا محسن آپ کہ حکومت اس بینچ کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش ضرور کرے گی. ذرا اب کل سے ایک بیان بازی کا سلسلہ آپ دیکھیں گے. مزید کیا بینچ کے آپ کے کورٹ کے اندر سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، کوئی نوٹس مزید آئیں which will really put this 8-member bench on the back foot؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا اس بینچ کو یا ان ججز کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش تو آلریڈی شروع ہو چکی ہے، ابھی سے شروع ہو چکی ہے، بلکہ کافی دیر پہلے سے شروع ہو چکی ہے. مسلسل جو ہے وہ اٹیکس بھی کیے جا رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے کسی آئین کو کسی آرٹیکل سے آپ کو پرابلم ہے نا تو آپ نے آئین کا آرٹیکل 2/3 میجورٹی سے بدلانا ہے. آپ ایکٹ کے ذریعے یا صرف پارلیمنٹ میں سمپل بل لا کے یا قانون سازی کر کے تو آئین کا آرٹیکل نہیں بدل سکتے. جہاں تک یہ بات ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آئین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، میجورٹی آف دا پبلک کو بھی پتا ہے کہ یہ 90 روز میں الیکشن ہونا آئینی تقاضا ہے. جنہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ ہم نے 90 دن میں ہمیں الیکشن ملے
جائے گا اور اب ان کو الیکشن نہیں مل رہا تو انہوں نے بھی آئین کی انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ آئین کو بلوں کے ذریعے اور ایکٹس کے ذریعے جو ہے وہ بدلا جانے کی کوشش کی جائے گی، اور جو قراردادوں کے ذریعے بھی کوشش کریں گے ان کو کنٹروورشل اور جو لوگ اس آئین پر عمل درآمد کی کوشش کریں گے ان کو جو ہے وہ کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان سے استعفوں کے مطالبے کیے جائیں گے، ان کے خلاف جو ہے وہ چھوٹے موٹے جو وکیل ہیں وہ ریفرنس دائر کریں گے، آتے جاتے کوئی بندہ یہاں پہ ایک پرچی دے جائے گا کہ جی میری طرف سے بھی ایک شکایت وصول کر لے، تو یہ کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ آئین پر عمل درآمد کرانے کے لیے جو لوگ جائیں گے ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ ٹھیک، اور لیکن یہ مسئلہ اس کا بہت سے آف شوٹس ہیں، عدالت کے اندر کے مسائل ہیں، ٹیکنیکل مسائل ہیں، ججز کہتے ہیں کہ کس طرح بینچ بننے چاہیے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، حکومت اور معافی چاہتا ہوں پارلیمنٹ، پی ڈی ایم جماعتیں اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں۔ سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ چاہتی ہے کہ ایک سرٹن طریقے سے چلے، وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، بنیاد سارے کی یہ ہے، لیکن اس کے نیچے جو بہت سے دوسرے مسائل سپریم کورٹ کے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ لڑائی زیادہ بڑھ گئی اگر یہ سارے آپس میں دست و گریباں ہوتے جو نظر آ رہے ہیں، یہ اس نظام کے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں، سارے ٹھنڈے ہوں، دو قدم پیچھے لیں، مسائل حل کریں، معاملات ٹھیک کریں، ہو سکتے ہیں۔ جو گڈ پریکٹسز ہے، سب کو پتا ہے گڈ پریکٹسز کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہوتا اگر ایک قدم پیچھے کر کے ہم گڈ پریکٹسز کی طرف بھی جائیں، حکومت بھی کو گالم گلوچ اور بیان بازی سے پیچھے ہٹے تو مسائل حل پاس ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ان مسائل کو حل کریں بجائے اس کے کہ عدت کے مسائل کی طرف ریاست اور سیاست بھاگنا شروع کر دے کہ عدت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر بھی آپ کو بریک کے بعد بات کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہر طرف سے آواز یہی آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں تقسیم ہے اور یہ لڑائی راجہ صاحب بڑھ رہی ہے۔ اس ساری لڑائی میں یہ جو تقسیم ہے، یہ جو لڑائی ہے، 8 ممبر بینچ آج بن گیا، یہ جو حکومت اب جو کر رہی ہے، یہ عدت کی بنیاد پر نیا کیس بننا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سلمان صاحب؟ یہ تو واقعی مضحکہ خیز باتیں ہیں جی، اور یہ جو ہمارا اس وقت دور چل رہا ہے ہیجان کا، اس کی یہ باتیں مظہر ہیں۔ شاید اس دور میں اسی طرح کے مقدمے بھی بننے چاہیے، اسی قسم کی بحث بھی ہونی چاہیے۔ بالکل ہی ہم ایک وہ کسی طفلانہ سطح سے بھی نیچے ہماری سیاست گر چکی ہے اس وقت۔ پر یہ سگنیفائی کیا کرتا ہے ویسے؟ آئی مین مفتی کمز ہی گیوز دس، ایک بیان دیتے ہیں آ کے، اور بیان بھی دیکھو اس کے فوراً بعد ایک ریکارڈڈ بیان آتا ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ سردی کی جیکٹ مولانا صاحب نے پہنی ہوئی ہے اور کوئی پرانی جیکٹ پا کے انہوں نے بیان دے دیا۔ یہ کیا بتا رہا ہے کہ ڈیسپریشن ہے؟ یہ ڈیسپریشن ہے، اور کوئی بہت ہی برا ڈائریکٹر اس تمام مضحکہ خیز کھیل کو ڈائریکٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک فلاپ قسم کی کہانی ہے، پہلے بھی اس نوعیت کی کہانیاں فلاپ ہوئی ہیں، عوام پذیرائی نہیں بخشتی اس طرح کی چیزوں کو، تو یہ لگے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ ہلچل قائم رکھنے کے لیے۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ آپ نے بار بار اشارہ کیا، آئین کا ایک انحراف، ایسا انحراف پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا مارشل لاء کے ادوار سے باہر، کہ ایک سیاسی حکومت بظاہر ایک پارلیمان سے منتخب حکومت آئین کے خلاف کھڑی ہو جائے، تو اس انحراف کو ایک طرح سے دبانے کے لیے اس طرح کے معاملات سامنے لائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بچگانہ حرکت ہے، اس کا کوئی قانونی پہلو نہیں ہے جو باعث تشویش ہو کسی کے لیے بھی۔ یہ بات آپ نے سلمان صاحب ٹھیک ہے۔ عامر صاحب آپ بھی اسی کیس کے اوپر ویسے تو آپ کامنٹ کر چکے ہیں۔ I think it's the dog fight has started. سلمان صاحب نے کہا نا جی ڈاگ فائٹ از اسٹارٹیڈ، سلمان صاحب نے کہا بچگانہ طفلانہ حرکت ہے، مگر اجازت ہے بچگانہ حرکت میں تو معصومیت ہوتی ہے، طفلانہ حرکت میں بھی معصومیت ہوتی ہے۔ یہاں تو مجھے سرین گھٹیا پر نظر آ رہا ہے۔ یہ تو جو ان کا لفظ مجھے بڑا اچھا لگا، کسی نے بڑا بیڈلی ڈائریکٹڈ وہ پورا ہے یہ سارا کچھ نا، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں مطلب ایک تو گڑھے میں گری ہوئی حکومت، یہ اس گڑھے کو مزید گہرا کر رہی ہے کہ جو ان کے اقدامات ہیں اس سے بجائے اس کے کہ چیزوں کو ریزالو کریں۔ دیکھیں تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں جو ہے کئی پاور سینٹرز بن گئے ہیں، اور تقسیم ودن جو آپ سمجھے کہ حکمراں الائنس ہے اس میں بھی ہے۔ یہ ہم تو خیر سب کا فوکس جو ہے وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف ہے۔ ایک پاور سینٹر زرداری صاحب کراچی سے چلاتے ہیں، ایک لندن سے ماشاءاللہ چل رہا ہے، نواز شریف صاحب کا وہ خیر سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہمارا روایتی اسلام آباد میں بھی ایک پاور سینٹر ہوتا ہے، لاہور میں عمران خان لے کے بیٹھے ہیں۔ تو بڑا اس وقت آپ کے ڈویژن جو ہے بہت بڑا ہو گیا ہے، اور اگر اس کو ریزالو نہیں کرتے جنگی بنیادوں کے اوپر تو ہمیں خوفزدہ ہونا چاہیے۔ مجھے کسی نے کہا بڑا اچھا کہ جی جنرل دولت صاحب کا دور تھا، ان سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ انتخابات کب ہوں گے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب مثبت نتیجہ آئے گا۔
تو آج وہ ٹھیک ہے لوگ ضیاء الحق صاحب پہ تنقید کرتے ہیں لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ آج بھی ادھر ہی ہے، حکومت میں آ گئی ہے کہ ان کو انتظار ہے حکومت میں نہیں آئی سر، مثبت نتیجہ آئے گا تو انتخابات کرائیں گے. اس حکومت میں نہیں آئی، وہ ادھر ہی رہتی ہے جی. وہ 2018 میں بھی یہیں پہ تھی، وہ اس سے پہلے بھی یہیں پہ تھی، وہ یہی رہتی ہے. وہ نتیجہ جو ہم چاہتے ہیں مثبت نتیجہ وہ سوچ ادھر ہی رہتی ہے. فواد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، فواد چودھری صاحب. السلام علیکم فواد صاحب. جی السلام علیکم. فواد صاحب ایسے یہ جو آپ نے بینچ دیکھا 8 رکنی، میں وہ عدت والی کیس پہ بعد میں آتا ہوں، یہ 8 رکنی بینچ دیکھا، بات وہیں آ گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ چند ججز اس بینچ کا حصہ نہیں ہے. اٹس اے ویری لائک مائنڈیڈ بینچ. یو تھنک؟ نہیں کوئی ایسا، دیکھیں پہلی بات میں ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی بات سن رہا تھا. اس کے ایشو کے 2 حصے ہیں، ایک ایکیڈیمک ہے اور دوسرا جو ہے جو ہماری ریالٹیز ہیں اس کے اوپر ہے. ایکیڈیمک میں دیکھیں دنیا میں ہمیشہ جو سپریم کورٹ ہے وہاں پہ اختلافات رہتے ہیں. یہ آپ نے بھی اپنے جو شروع میں کہا نا کہ وہ اختلافات ہوتے ہیں، یہ کوئی ریجمنٹ نہیں ہے کہ جس میں جو ہے کمانڈنگ افسر نے ایک حکم دے دیا تو سارے وہی کریں گے. جو ڈائیورسٹی ہے سپریم کورٹ کی ایکچولی وہی جوڈیشل سسٹم کی خوبصورتی ہے. اور کبھی بھی جوڈیشری میں ججز کو ایک جیسا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ اگر ایک جیسا سوچیں گے تو اس سے پرابلمز آ جاتی ہیں. سو جو ڈائیورسٹی ہے یہ تو انہیرنٹ ہے سپریم کورٹ میں، یہ رہنی بھی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ جو ویوز کے اوپر بھی آپ امریکن سپریم کورٹ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کسی ججمنٹ میں 5-4 کے علاوہ ججمنٹ نہیں ملے گی. اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ 5 جج جو ہے، اگر یہ ابارشن کا کیس ہے تو ابارشن کے کیسز میں یہ 5 جج کیا فیصلہ کریں گے، 4 جج کیا فیصلہ کریں گے، کیونکہ وہ سامنے کوئی. ہاں لیکن سر یہ تو ایک ایڈیولوجیکل ڈیوائڈ ہے نا ابارشن کی. آپ اگر ابارشن گے رائٹ سے امریکہ میں جائیں گے، یہ ایک بڑی ایڈیولوجیکل ڈیوائڈ ہے. ہمارے یہاں پہ ڈیوائڈ پولیٹیکل ہے، الیکشنز اور آئین کی کے اوپر تقسیم ہو گئی ہے. نہیں کوئی تقسیم نہیں ہے اس کے اوپر بھی. کسی جج نے سارے ججز جو ہیں وہ 90 دنوں کے اندر، جسٹس آپ نے چودھری اعتراض احسن صاحب کا اگر آرٹیکل دیکھا ہو جب انہوں نے حیدر من اللہ صاحب کی ججمنٹ کو ڈائسیکٹ کیا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو 90 دنوں کے الیکشنوں کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے. یہ جو حکومت کر رہی ہے اور جس طرح سے رانا ثناء اللہ نے اینڈ کمپنی نے اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو اپنی ایک ایکیڈیمک ڈیوائڈ ہے سپریم کورٹ کی، اس کو پولیٹیکل ڈیوائڈ بنانے کی یہ 10-15 صحافیوں کے ساتھ مل کے جو کوشش کر رہے ہیں، یہ پرابلمٹک ہے. کیونکہ سپریم کورٹ کو حکومت جو ہے ان کی ایکیڈیمک ڈیوائڈ کو کنورٹ کرنا چاہ رہی ہے پولیٹیکل ڈیوائڈ میں. یہ بنیادی پرابلم ہے جس کی وجہ سے لیکن یہ اتنی اوورلی سمپلیفائڈ بھی نہیں ہے نا کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر ہو بھی رہا ہے نا، دے ولنگلی کہیں نہ کہیں کچھ اور بھی تو ہو رہا ہے. دے ناٹ کڈز سٹنگ ان دی سپریم. معافی چاہتا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیٹ ٹرم. دوسرا حصہ دیکھیں، فار ایگزامپل آج آپ آرمی چیف کو کہیں کہ جناب کور کمانڈر جو ہے نا ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کون کور کمانڈر ہے، وہ لگانے دیں گے. اسی طریقے سے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ نہیں کرنے دے گا. کبھی بھی آپ نے یاد ہوگا، ایک ہے پریکٹیکل ریالٹیز، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، ایک ہے اکیڈیمک ڈیوائڈ اور ایک ہے ہماری پولیٹیکل ریالٹیز یا ایک انسٹیٹیوشن کی اپنی. یہ جو کام کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ، اس کو دیکھیں فائز عیسیٰ صاحب بھی چیف جسٹس ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں کرنے دینا تھا. کیونکہ اگر کوئی بھی جو چیف جسٹس ہے یا سپریم کورٹ ہے وہ اپنی ڈومین میں ایگزیکٹو کو اتنا نہیں گھسنے دے. لیکن فواد صاحب یہ بینچ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ اس میں فائز صاحب کو پھر نہیں ہونا چاہیے تھا کیا؟ یار میجورٹی ہے بینچ کی. اب چیف جسٹس کو پہلے کہتے تھے جی 3 کا بنا دیتے ہیں، بڑی غلط کر دیتے ہیں، 5 کا بنا دیتے ہیں، آپ نے 8 کا بنا دیا. اب اس سے بھی آپ ویری ریزن جب یہ قانون آ رہا ہے فواد صاحب، وہ تو جسٹیفائی ہو رہی ہے نا کہ قانون یہی کہہ رہا ہے کہ ڈائیورسفائی کریں بینچ کو. نہیں ڈائیورسفائی کیوں کرے بھائی؟ یہ تو چیف جسٹس کا ڈومین ہے نا، چیف جسٹس کا ڈومین ہے. آپ کو جیسے دیکھیں نا، میں کیا بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے اگر بات کرنی ہے اور اصلاحات لانی ہے، آپ کو ان سے بات کر کے لانی پڑے گی اور ان کو جو ہے ان کا انپٹ ہونا ضروری ہے. اس طرح سے جوڈیشری کو آپ نہیں اس طرح سے ایگزیکٹو اس کو بلی کر سکتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنے دیں گے. یا تو پھر ہو نا کہ آپ بڑے اتنے تگڑے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ جمعے کی نماز پڑھنے جوگے نہیں ہیں مسجد میں جا کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جوڈیشری کو نیچے لٹا لیں گے. یہ نہیں ہونا. آپ کو پریکٹیکل ریالٹی میں بھی اور اکیڈیمک ریالٹی میں بھی گورنمنٹ کو اپنی پوزیشن کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. یہ اس سے وہ باہر آئے. آرٹیکل 224 بالکل واضح ہے. امینڈمنٹ کرنی ہے، بیٹھے، ہم تو کہہ رہے ہیں بات چیت کریں اور اکارڈنگلی اس کو کر دیں. یہ جوڈیشری کو ڈیوائڈ کرنا، اسٹیبلشمنٹ کو ڈیوائڈ کرنا، فلانا ہمارے ساتھ ہو جائے گا، یہ کام نہیں کرنا، یہ ہونا نہیں. ٹھیک، آخری سوال ایک پوچھنا فواد صاحب، گل عزت آگے جے دھیان کرنا تھوڑا. دیکھیں میں تو اتنے گھٹیا لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے
کہ مطلب گٹر کا لیول بھی میں خیال ہے ان سے اوپر ہی ہے. ویری لو. میں اور پڑھی لکھی گال کر رہا نا میں, ویری لو. اچھا, اور میں آپ کو یاد یہ کرانا چاہتا ہوں, آئی ڈونٹ نو اگر آپ کو یاد ہو کر نہیں ہو, کہ بے نظیر بھٹو شہید جب جی بالکل, میں ویڈیو میں نے دیکھی ہے, ویڈیوز بالکل دیکھی ہے میں نے, وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں. اچھا, اور مجھے آج مجھے ویسے خوشی ہے جو پیپلز پارٹی نے آج اس کی جو ہے وہ حیدر گیلانی نے اور ان لوگوں نے اس کی جو ہے وہ مذمت کی ہے. پیپلز پارٹی کو تو ڈفرینس لینا چاہیے اس سے, اور انہیں بالکل علیحدہ, اور یہی سب کچھ تو بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہو رہا تھا جو آج جو ہے وہ بشرا واوی کے اوپر اور عمران خان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے. سر یہ مفتی صاحب سے بات ہوئی ویسے آپ کی؟ میرا تو کوئی نہیں جانتا سر, میں تو کہہ رہا ہوں کہ قصور ہی ہمارا. کور کمیٹی سن پاجی کی کر رہے ہو؟ نہیں, میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں, اور صحیح کہہ رہے ہیں قصور تو ہمارے ہی ہے نا, کہ جیسے جی تہاڈا ہی قصور ہے ہر ایک نو تسی ہن, مگر معافی چاہنا. سو بات کسی کی نہیں ہوئی لگتا ہے, کیونکہ میں جاننا ہی چاہتا کہ ایک دم یہ ہوا کیا کہ ایک دم عدالت پہنچے بیان دینے کے لیے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کسی کی بھی نہیں ہوئی ان سے. نہیں, پتہ نہیں کسی کی ہو, میرا تو کوئی تعلق نہیں فرینکلی, میں تو جانتا ہی نہیں کون ہے کون نہیں. ویسے خان صاحب یہ جو الزام لگایا, خان صاحب مانتے ہیں الزامات کو یا نہیں؟ اسٹوپڈ بات ہے, یہ باتیں ہیں کرنے والی. چلے آپ کہتے ہیں ٹی وی پہ یہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے. دیکھو نا, تو مفتی سعید سے میں کہوں کہ ڈی این اے کراؤ, اپنے پہلے بچوں کو تو ثابت کرو. یہ تو تماشی شروع کروا دیا انہوں نے, پہلے وہ ٹریبیون کیس فائل کرا دیا, آپ یہ کروا دیا, اور اس میں وکیل دیکھیں, وہ کروڑ روپے فیس لینے والے وکیل ہیں ان کے, تو یہ کون کرا رہا ہے؟ مجھے بتائیں نا, ان کی اوقات ہے ان کو یہ جو پیسے دے رہے ہیں وکیلوں کو یہ دینے والی؟ سلمان بٹ آپ جانتے ہیں, اب حامد علی شاہ اس میں وکیل ہے, آپ مجھے بتائیں کون فیس دے رہا ہے ان کی؟ یہ وکیل, یہ جو بندے اس کے پیچھے ہیں, ان کو جانتے بھی ہیں کوئی کہ کون ہے؟ سر محب وطن پاکستانی فیسیں دے رہے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو محب وطن پاکستانیوں کا پتہ نہیں. بات یہ علمی ہے, آپ اس کا کیا کریں. ایک تو فواد صاحب آپ کو بھی محب وطن پاکستانی سے حکومت میں نظر آتے ہیں, اپوزیشن میں نہیں نظر آتے. اب یہ دیکھا کریں, یہی ہے محب وطن پاکستانی ہے جو ہر دفعہ میں نظر آتے ہیں. اچھے لوگ. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. سلمان صاحب, انہوں نے جو آپ سے کہا ایکیڈیمک بیس اینڈ ادروائز, ہاؤ وڈ یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دس کہ اٹس ناٹ دیٹ ایکیڈیمک اینی مور, از اٹ؟ نہیں, دیکھیں, میں ایک اور تناظر میں بات کر رہا ہوں, صرف آج کی سیاست کے تناظر میں نہیں. وہ تو بات بالکل واضح ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا حکم کہ 90 دن میں الیکشن ہو یا کم سے کم تاخیر سے الیکشن ہو, بالکل آئین کے مطابق ہے, اور اس سے جو بھی کوئی انحراف کر رہا ہے وہ آئین کے خلاف انحراف کر رہا ہے. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جو دیگر جج صاحبان ہیں جو اب ہم 7 اور 8 کی تفریق کر رہی ہیں, ان میں سے بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو, کہ کوئی اور اسی لیے سر یہ کہتے تھے فل کوڈ بنا دیں, لیٹ فل کوڈ ڈیسائیڈ واٹ ہیپنس. جی, بجائے اس کے بس میرا نہیں بلکہ ویسے ہی بننے چاہیے. سو واٹ لیٹ دا وزڈم آف دا فل کوڈ ڈیسائیڈ کا معاملات کدھر جانے چاہیے. جی دیکھیں, عدالت جو ہے نا, عدالت ریجیمنٹ نہیں ہے, بالکل ٹھیک کہا چودھری صاحب نے. عدالت میں مختلف رائے رکھنے والے یا مختلف زاویوں سے دیکھنے والے جج صاحبان کی موجودگی جو ہے وہ ایک طرح سے ضروری ہے. اگر بینچ تواتر سے ایسے بنے کہ ایک ہی زاویے, ایک ہی نقطۂ نظر کے لوگ ان بینچوں میں ہوں, تو اس سے سوالات اٹھتے ہیں, اور یہی ایک بنیادی وجہ بھی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں جو تنازع ہے. تو اس کو حل کرنا ہوگا, فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اور جو بھی آراء لوگ رکھتے ہیں ان کو موقع دینا ہوگا کہ ان آراء کا وہ اظہار کریں. ورنہ جو ہم نے دیکھا پچھلے 1 مہینے میں نوٹ آئے جو ان میں زبان استعمال ہوئی, یہ چلتا رہے گا معاملہ. ٹھیک سر, بہت شکریہ.